سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز کی بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں
سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یکجہتی فلسطین کانفرنس میں بھی بندہ ناچیز طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا، اور آج گزشتہ رات سے مسلسل بخار کی وجہ سے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن مولانا محمد ادریس جلالی صاحب نے کہا کہ جیسے بھی ہے آپ صرف ایک بار آ جائیں، کیونکہ اب گوجرانوالہ کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، تو اگر آج بھی آپ نہ آئے تو ان کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ آج کے موضوع کو عقیدت و محبت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد اس امت میں جو نہایت ہی منفرد ترین شخصیات ہیں، حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء علیہم السلام۔ موجودہ زمانے میں چونکہ الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیوں کو سمجھنا اس زمانے میں نہایت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بے شرمی، بے حیائی اور زبان درازی کے عام ہو جانے کی وجہ سے اسلام کے جو ہیروز ہیں ان پر آج تبرہ بازی کی جا رہی ہے، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس امت کے اولین پر تنقید کریں گے معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے کئی لوگ مسلمانوں کی صفوں کے اندر سے ظاہر ہو چکے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے بالکل ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں امت مسلمہ کی کچھ ہستیوں کی انفرادی شان کا تذکرہ کیا،
اور یہ وہی انفرادی ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے دو کام کرنے کی ہدایت کی کہ جب ایمان تمہیں حاصل ہو چکا ہے تو ایک تو اللہ سے ڈرو اور دوسرا صادقین کی معیت حاصل کرو. صادقین زندہ مل جائیں تو ان کی صحبت میں بیٹھو، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے نظریات کو اپنے سینوں میں آباد رکھو. صحیح مسلم شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2691 کے اندر، آپ انفرادی شان والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عام لوگوں سے ہٹ کے کچھ لوگ اپنا طریقہ یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ لہو و لعب میں یا اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں، تو رب ذوالجلال کے ہاں ان لوگوں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور ان کے قرب کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ تو بڑی ہستیوں میں سے ہیں. عام کسی صدی کے صالحین بھی جب اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، قرآن و سنت کا پیغام، تو خالق کائنات جل جلالہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. وہ فرشتے مجالس ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں. ان کو آسمانوں سے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تم روئے زمین پر جا کر مجالس ذکر کو ڈھونڈو. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، جب انہیں کوئی ایسی مجلس محفل مل جاتی ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں. ہلموا الی حاجاتکم، جو ڈھونڈنا تھا مل گیا ہے، آپ بھی آ جاؤ، فلاں گلی میں فلاں محلے میں مجلس ذکر جاری ہے. یہ جس وقت اجتماع کے اختتام پر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، حالانکہ رب ہر چیز کو جانتا ہے، تو رب ذوالجلال ان سے سوال کرتا ہے، ماذا یسألونی، کہ یہ جہاں تم بیٹھے رہے ہو وہ کس چیز کا سوال کرتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ قالوا یسألونک جنتک، وہ تو سے تیری جنت مانگتے تھے. یہ اختصار سے میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے کہ کس چیز سے بچنے کی دعا کرتے تھے کہ اس سے ان کو نجات مل جائے. قالوا من نارک، تیری جہنم سے بچنے کے لیے وہ دعا مانگتے رہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں. تو فرمایا اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہو تو پھر کس قدر زیادہ بچنے کی کوشش کریں. اور ایسے ہی جنت کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کس قدر زیادہ اہتمام کریں اور جد و جہد کریں.
اس کا نتیجہ خالق کائنات جل جلالہ یہ بیان کرتا ہے، قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے، فآتیتہم ما سألوا، جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو دے دیا ہے، یعنی جنت ان کو دے دی ہے، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، اور جس سے بچنے کی وہ دعا کر رہے تھے میں نے انہیں اس جہنم سے بچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس قدر کثرت سے بخشش کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب فیہم فلان عبد خطاء، کہ ان کے اندر فلاں بندہ بہت ہی زیادہ گناہگار تھا اور وہ اس محفل کی نیت سے آیا بھی نہیں تھا، انما مر فجلس معہم، وہ گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، یعنی اس کی نیت بھی نہیں تھی مجلس ذکر میں شریک ہونے کی، وہ گزر رہا تھا تو وہاں نیت کے بغیر ہی پھر اس نے اس محفل میں بیٹھنا اختیار کر لیا۔ تو کیا یہ بخشے ہوئے جو لوگ ہیں اور جنتی لوگ ہیں جن کو سب کو جنت دے دی گئی، تو کیا وہ بھی ان میں شمار کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ اب اللہ کو کون روک سکتا ہے کہ اس کی اپنی رحمت ہے، جس کو چاہے جتنی رحمت دے دے۔ شرائط اس نے پہلے بیان کی ہوئی ہیں کہ ہو اہل ایمان، اگرچہ وہ بد عمل تھا، ویسے گزر رہا تھا بیٹھا، فرمایا اس کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ اب یہاں حدیث کی اتنے حصے کے اندر توجہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ حدیث ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ حدیث صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، غیر صحابہ کے لیے بھی ہے، صرف اہل مدینہ شریف اور اہل مکہ شریف کے ساتھ خاص نہیں، وہاں تو مزید درجات ہیں، یہ پوری روئے زمین پر جہاں اہل ذکر بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور ان کے بارے میں رب کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنت مانگ رہے تھے تو میں نے سب کو جنت دے دی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو سینکڑوں بار اس محفل میں بیٹھے جس کی صدارت اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے، جب وہاں سے فرشتے اللہ کے پاس پہنچے اور رب نے پوچھا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، فرشتوں نے کہا وہ جنت مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطریق اولا 100% سے زیادہ ہم یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ یعنی وہ کتنی بار جنتی بنے۔ آج معاذ اللہ کچھ لوگوں کو ایک بار ان کا جنتی ہونا، یعنی صرف ہر صحابی نبی جنتی پر انہیں مروڑ اٹھتا ہے، تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہزاروں بار جنتی بنایا گیا، اور عرش کا یہ فیصلہ پھر بعد والوں کے لیے بھی، اور اس کے لحاظ سے پھر جس وقت وَلَهُ غَفَرْتُ کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو اب ایک سوال ابھر رہا تھا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارے لیے جواب دینا مشکل تھا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اس کو جنت کس عمل کے نتیجے میں ملی؟ یہ جو گزر رہا تھا اور بیٹھ گیا، اس کی جنت کنفرم کیسے ہو گئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس کا جواب دے دیا، فرمایا
کچھ لوگوں کو جنت اپنے عمل کے نتیجے میں ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو صالحین کے پاس بیٹھنے سے مل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ فرمایا ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا یہ جن کے پاس یہ آ کے بیٹھا ہے، وہ جو مجلس ذکر میں تھے، یہ قوم ہی ایسی ہے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، جو ان کا جلیس ہو، ان کا ہم نوا ہو، ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اس کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شقاوت ختم ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال اس کو اعلیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی آج کے معاشرے کے الہادی فتنوں کے مقابلے میں قرآن و سنت میں ہمارے پاس یہ فیصلے موجود ہیں کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں، اور انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بھی قیامت تک آنے والی صدیوں کے اندر درجہ بدرجہ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، رب ذوالجلال ان پیاروں کے صدقے اس سے بھی پیار کرتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی شقاوت دور کر دیتا ہے، بدبختی دور کر دیتا ہے، اور ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ یہ جو شقاوت اور سعادت کا فیصلہ ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت شکم مادر میں بچے کو 3:40 میں گزر جاتے ہیں، یعنی نطفہ، آگے 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، تو اس وقت اس کے لیے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب جان ڈالی جاتی ہے، فیصلے یہ بھی اشقی ام سعید، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ اتنا پرانا فیصلہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے بدل جاتا ہے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، کہ ان کے جو جلیس ہے ان کے پاس بیٹھ جانے والا، بشرطے کہ وہ صدق دل سے بیٹھ گیا ہے، وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشبختی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بعد والے اولیاء ہیں، اور پھر جو سابقین ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک درمیان میں جتنی صدیاں ہیں، ان ساری صدیوں کے اندر جو ہستی جن کے ذریعے سے فیض ولیوں کو ملتا ہے، وہ ہستی حضرت غوث اعظم کی ہستی ہے۔ تو یہ فیض اس وقت بھی تھا، اور پھر ان کے نظریات پر برقرار رہنے کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے آج بھی ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف اقوال اور اس عہد کے مختلف لوگ جو گواہ ہیں ان چیزوں کے، کہ حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر اوروں کو قیاس نہ کرو اور اوروں پر مجھے قیاس نہ کرو، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہجت الاسرار کے اندر جو آپ کے حالات پر مشتمل اولین کتابوں میں سے ہے، اس میں لکھا ہے قیل للشیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ متی علمت انک ولی اللہ، حضرت غوث پاک سے کہا گیا آپ کو کب یہ پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ قال کنت انا ابن 10 سنین، میں 10 سال کا تھا، یعنی انا ابن 10 سنین،
میں جب اپنے گھر سے نکلتا تھا اور مکتب کی طرف جاتا تھا، مدرسہ کی طرف جاتا تھا، فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ تو میں فرشتے دیکھتا تھا، تَقُولُ لِلصِّبْيَانِ وہ دوسرے بچوں کو کہہ رہے ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ افسحوا لِوَلِيِّ اللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو کہ وہ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولایت اس درجے کی ہے، اور پھر اس کے اندر مسلسل عروج ہے، اور اس عروج کے لحاظ سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، یعنی شریعت نے اگر مجھے روک نہ رکھا ہو، شریعت نے روکا ہے تو میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، میں بول نہیں رہا، اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرمانے لگے کہ شریعت نے پابند کر رکھا ہے کہ نہ بولو، اگر شریعت نے پابند نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ کھا کے کیا آئے ہو، اور یہ بھی بتاتا کہ پیچھے گھر میں رکھا ہوا کیا ہے۔ یعنی یہ انفرادیت، اور چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہمیشہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی پابندی کرتا ہے، حتی احببتہ یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تب اس حدیث کا ایک مطلب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر وہ کام ہی کرتے ہیں جو مجھے پسند ہیں، جبکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کو جو اللہ کے ہاں منصب ملتا ہے وہ ملتا ہی تب ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، یعنی اس رستے پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب تو آگے انعام اور ہے، یعنی وہ جو تھی کہ وہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اور مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور خلاف اولا بھی نہیں کرتے، یہ سب کچھ تو ان کی منزل کے اندر رستے میں سب کچھ گزر چکا۔ اب وہ جب منزل پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی میری قدرت ان کی آنکھیں بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ دور تک دیکھیں تو اس پر اعتراض نہ کرو، چونکہ یہ اللہ کی قدرت کا فیض ہے۔ اگر دور تک وہ دستگیری کریں تو ان ہاتھوں کی دستگیری پہ اعتراض نہ کرو، چونکہ ان ہاتھوں میں اللہ کی قدرت آ گئی ہے، اور انہیں بتوں پر قیاس نہ کرو، چونکہ بت اللہ کی مدد کے مظہر نہیں بنتے اور اللہ والے اللہ کی مدد کے مظہر بن جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پھر ان کو غوث کہا جاتا ہے یا مختلف القاب کے ساتھ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر شریعت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، انتم بین یدی کالقواریر، فرمایا تم میرے سامنے یوں ہو جیسے شیشے کی بنی ہوئی بوتل ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہو نظر آتا ہے، سبز رنگ کا
شربت ہو یا سرخ رنگ کا شربت ہو یا جو کچھ بھی ہو، فرمایا میرے پاس تم آتے ہو تو یہ ذہن میں رکھ کے آؤ کہ تم میرے سامنے یوں ہو جس طرح کے شیشے کے بنے ہوئے انسان ہیں، کہ تمہارا دل بھی نظر آتا ہے، تمہارا دماغ بھی نظر آتا ہے، تمہارے اعمال بھی نظر آتے ہیں، دل پر جو اعضاء کے نقش مرتب ہیں وہ سارے مجھے نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم، مجھے جو تمہارے باطن میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اور جو تمہارے ظاہر میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ امام ذہبی فن رجال کے بہت بڑے امام ہیں، یعنی احادیث کے جو راوی ہیں ان کی بحث اور مختلف شخصیات کے بارے میں ان کا تذکرہ اور ان کی حقیقت کہ وہ کیسے تھے، یعنی آپ نے چونکہ کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کی، جیسے کوئی تھا ویسے ہی لکھا۔ اگر کوئی حدیثیں گھڑتا تھا تو لکھا کہ یہ حدیثیں گھڑ لیتا تھا، فلاں جو تھا اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، فلاں جو تھا وہ پہلی عمر میں تو صحیح تھا، بعد والی عمر کے اندر حافظہ کمزور ہو گیا۔ تو اسی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے 15ویں جلد کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کے لحاظ سے بھی معلومات بعد والی قوم کو دیں کہ آپ کیسے تھے، کیا تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو کیسا سمجھتے تھے۔ تو 15ویں جلد کی صفحہ نمبر اس کے 187 اور 188 پر خصوصی طور پر آپ کہتے ہیں قال صاحب میرات الزمان، میرات الزمان کی 8ویں جلد کے 156 صفحے پر یہ لکھا ہے کان سکوت الشیخ عبد القادر اکثر من کلامہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سکوت کلام سے اکثر تھا، یعنی مجموعی آپ کی گفتگو کو اکٹھا کیا جائے تو گفتگو تھوڑی تھی اور خاموشی زیادہ تھی۔ آپ کے مجموعی اوقات کے اندر سکوت جو ہے وہ کلام سے اکثر تھا، اور جو بولتے تھے تو وہ بولنا کیا تھا؟ کہتے ہیں کانا یتکلم علی الخواطر، خواطر کہتے ہیں دل کی بات کو، کہ آنے والوں کے دل میں جو بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ اور یہ عربی زبان میں وسعت ہے، چونکہ اردو میں تو ہم کہیں گے کہ فلاں دل میں جو خیال ہو یا جو ارادہ ہو، تو عربی زبان میں حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، یہ 5 درجات ہیں۔ تو ان میں یہ جو خاطر ہے یہ ابھی پکا ارادہ نہیں ہے، یعنی خیال آیا اور پھر چلا گیا، یہ بار بار آنے جانے والا جو خیال ہے یہ خاطر ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی جو نور ہے ولایت کا، اس کے نتیجے میں آپ کے ہم اثر پھر جنہوں نے تجربہ کیا، کیونکہ ہم اثر جلد مانتے نہیں، بڑے زور سے منوایا گیا ہوں، یعنی اس وقت کے لوگ بھی امتحان کے لیے آتے تھے۔ چلو پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی دل کی بات بتاتے ہیں، تو میں بھی بیٹھتا ہوں چل کے، پتہ چل جائے گا کہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ تو وہ جو گواہیاں تھیں امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے لحاظ سے ارشاد فرماتے ہیں
کہ امام شہاب الدین سہروردی جو سہروردی طریقت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں فقہ کی طرف بہت زیادہ مائل تھا، علم فقہ پڑھنے میں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی علم کلام پڑھوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ ارادہ کیا، ابھی تک کسی بشر سے میں نے اپنے اس ارادے کو شیئر نہیں کیا تھا کہ میں فقہ چھوڑ کے اب علم کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرے چچا مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے گئے۔ جب میں ان کے دربار میں گیا، وَقُمْتُ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ، یعنی پہلے جو گفتگو ہوتی رہی اور میرا تعارف میرے چچا جان نے یہ کرایا کہ یہ بہت فقیہ ہے، فقہ کے ساتھ اس کا بڑا ربط ہے اور بڑا شوق ہے اس کو فقہ کا، یہ سارا میرا بتایا۔ جب اٹھنے لگے تو میں اٹھا اور میں نے حضرت غوث پاک کا ہاتھ چوما، فَأَخَذَ يَدِي، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا تُب مما عزمت علیہ من الاشتغال بہ، توبہ کرو جو تم نے علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی علم کلام کے اندر بڑی احتیاط ہوتی ہے، اس میں چونکہ فلاسفہ کی گمراہ آراء بھی موجود ہیں، فرمایا کہ توبہ کرو تم نے جو علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا تھا، ابھی یہ تو میرے اپنے دل کی بات تھی۔ فرمایا فَإِنَّكَ تُفْلِحُ، اگر تم پہلی ڈگر پہ رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ثم سکتا، اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ تو امام ذہبی نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یوں لوگ جو آزمانے کے لیے بھی یا ویسے بھی آتے تھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فضل سے ان کی خواطر اور دل کے خیالات بھی واضح فرما دیتے تھے۔ اسی صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابو محمد خشاب نحوی وہ اپنی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کنت وانا شاب اقرأ النحو، کہ میں جب نوجوان تھا تو علم نحو سے میرا ملکی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ان الذباب ما یقع علی الشیخ عبد القادر، کہ حضرت غوث اعظم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، یہ ہمیں بتایا گیا۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، تو میں آزمانے کے لیے آپ کے پاس پہنچا۔ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، تو جب میں پہنچتا گیا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے عیش یعمل عندی الذباب،
فرمایا مجھ سے مکھی نے کیا لینا ہے کہ میرے اوپر بیٹھے؟ کیوں؟ فرمایا لا دبس الدنیا ولا اصل الآخرہ، عاجزی میں فرمایا کہ نہ دنیا کی چکناہٹ میرے جسم پہ ہے اور نہ آخرت کی شہد لگی ہوئی ہے۔ تو مکھی تو چکناہٹ پہ آتی ہے اور شہد جیسی چیزوں پہ آتی ہے، یعنی جس چیز کو اپنے دل میں لے کر وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں پہنچے تو آپ نے ان کے پوچھے بغیر اس کی وضاحت فرما دی۔ اور یہ ایک بات نہیں، اس کے کئی ثبوت ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور پیچھے چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ تعلیمات کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مرید کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرید 10 سال سے 80 سال کا ہو جائے اور اسی کلاس میں ہو جس میں تھا، بلکہ اسے ترقی ملے۔ تو اس لحاظ سے پھر آپ نے یہ قانون بیان کیا کہ ترقی کیسے ملتی ہے۔ فرمانے لگے العبد یترقی من الاسلام الی الایمان، یعنی بنیادی طور پر بندے کا جو مقام ہوتا ہے مسلمانوں میں وہ مرتبہ اسلام پر ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر ایمان تک پہنچتا ہے، الی الایمان، ومن الایمان الی الایقان، اور ایمان سے ترقی کر کے ایقان تک پہنچتا ہے۔ وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، اور ایقان سے ترقی کر کے معرفت تک پہنچتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ، اور معرفت سے ترقی کر کے علم تک پہنچتا ہے۔ اب آپ اپنے ماحول میں یعنی ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو غوث پاک کا نام لے کے اپنے جھنڈے لگا کے آستانے بنا کے اور آگے کس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور غوث پاک کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مختلف درجات ہیں۔ اسلام سے ایمان، ایمان سے ایقان، ایقان سے معرفت، اور معرفت سے علم۔ یعنی یہ وہ درجہ نہیں کہ علم و بس کریں ہو یار، معرفت سے علم، وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمَحَبَّةِ، اور علم سے محبت خداوندی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنَ الْمَحَبَّةِ إِلَى الْمَحْبُوبِيَّةِ، اور محبت سے یعنی پہلے تو بندہ اللہ کا محب بنتا ہے پھر محبوب بن جاتا ہے، تو محبت سے محبوبیت کا مقام۔ تو محبوبیت یہ عروج ہے یعنی عام بندوں کے لحاظ سے ترقی کا۔ تو اس وقت پھر اس کو ملتا کیا ہے جب وہ محبوبیت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے؟ اصل میں اس بات کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے کہ حتی احببتہ، کہ وہ نیکی کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے۔ تو یہ یہاں پر جو محبوبیت ہے، اس محبوبیت کے درجے پر پہنچ کر پھر بندے کو ملتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ لَا يَزَالُ أَبَدًا مُسْتَيْقِظًا صَافِيًا، فرمایا یہاں پہنچ کر پھر ہمیشہ بیداری پا لیتا ہے۔ یعنی محبوبیت کے درجے پر جو پہنچ جائے وہ سوتا نہیں، مطلب ہے اس کا دل غافل نہیں ہوتا۔ ویسے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص ہے کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ پوری حیثیت تو کسی غیر نبی کو مل نہیں سکتی، لیکن اس کی جھلک
وہ یہ اس صورت میں محبوبیت کے درجے پر جب پہنچتا ہے تو پھر لا یزال ابدا مستيقظا وارث الیقظہ من النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیداری کا ورثہ ملتا ہے، بیداری کی وراثت اس کو مل جاتی ہے۔ پھر یہ یعنی قرب صالحین کا اور ولایت، اس میں سستی نہیں، اس میں غفلت نہیں، اس میں شریعت سے بغاوت نہیں، اس میں قرآن و سنت سے دوری نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تصوف کا آغاز جو ہے وہ علم ہے اور درمیانہ درجہ عمل ہے، اور تیسرا مقام موہبہ اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یعنی یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر کے نزدیک یہ نظریات ہیں، یعنی یہ نہیں کہ سال کے بعد 11ویں یا ہر مہینے 11ویں کر کے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 11ویں والے کی تبلیغ کیا تھی اور وہ کس انداز میں چوروں کو کتب بناتے رہے اور کس انداز میں دن کے اندر 18 اسباق پڑھاتے رہے، اور سال کے 33 سال تک انہوں نے تدریس کی، اور 1,00,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو براہ راست غوث پاک کے فارغ التحصیل تھے۔ یعنی ایک تو ہے نا شاگردوں کے شاگرد، وہ آگے جدا ہیں، یعنی شہر کے باہر، فصیلے شہر کے باہر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر درس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر یعنی 70 ہزار تک لوگ جو اس وقت کی آبادی تھی، یعنی اتنا بڑا بڑا مجمع اور 400 دواتیں لے کر لکھنے والے بیٹھے ہیں، اور ہر علم کے لحاظ سے اس کو حصہ مل رہا ہے، وہ حدیث ہو، وہ تفسیر ہو، وہ دیگر علوم ہو۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے، اور یہ عرش کا تحفہ ہے۔ یعنی محبت ولی فرشی تحریک نہیں، عرشی تحریک ہے، کیونکہ رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کے ذمہ لگاتا ہے کہ پہلے آسمانوں پر اس ولی کا تعارف کرواؤ، اور اس کے بعد وہ جلوس کی شکل میں فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور پھر لوگوں میں اس ولی کی محبت کا رس گھول دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور جس کے نتیجے میں جو بالغ ہوتا ہے تو وہ ان سے واقف ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ اسے کوئی فون نہ کرے، کوئی خط نہ لکھے۔ تو اس بنیاد پر یہ عرش سے اترا ہوا تحفہ ہے۔ جب تم سے پوچھے کوئی تم کون لوگ ہو تو کہہ سکتے ہو ہم وہ ہیں کہ جن کے سینے میں عرش سے اترا ہوا تحفہ موجود ہے۔ وہ کیا؟ یعنی اولیاء کی محبت۔ اولیاء کی محبت یہ عرشی تحفہ ہے جو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کو اور حضرت میاں غلام اللہ ثانی لاسانی شرف پور شریف والے ان کی روح کو اصال ثواب کیا جائے۔ ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو کچھ سنا، جو پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرما۔ حضرت میاں غلام اللہ ثانی لاسانی شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ قاری محمد ارشد جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے والدین مرحومین اور اخوین مرحومین اور حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد